وہ تو اب آپ کی ثواب دید پر منحصر ہے۔ صدر عالی قدر کی اجازت۔ خواتین و حضرات، میں تو ایک ڈیلیما کا شکار ہو گیا، کیونکہ محترم شمیم طارق صاحب کا اس قدر موسیقیت آمیز پرمغز اور گھن گرج والے مقالے کے بعد میں صرف ممیا ہی سکتا ہوں۔ میرے اس اتنی خاکساری بھی اچھی نہیں تو حضور، ہم تو ان کے سامنے خاکسار محسوس ہی کرتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے رہنما بھی شمیم بھائی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ میرے مقالہ کہنا ہے تو یہ میری اس کاوش کا عنوان ہے میر کا تصور بیگانگی۔ تصور بیگانگی۔ اس مقالے کی تعارفی عبارت کے طور پر میں نے میر کے 2 اشعار کا انتخاب کیا ہے۔ پہلا شعر جو ہے، وجہ بیگانگی نہیں معلوم، ہم جہاں کے ہیں وہاں کے تم بھی ہو۔ یہ شعر میرے نزدیک ایک بے مثال شعر ہی نہیں، تصور بیگانگی کا صحیفہ ہے۔ یعنی اس میں وہ نکات موجود ہیں جو میر کے شاعرانہ سروکار اور اس کے جمالیاتی احساس کی ایک تجسیم فراہم کرتے ہیں۔ اور دوسرا شعر اس کی تکوین، اس تصور کی جینیسس سے متعلق ہے۔ وہ شعر ہے، ایک سب آگ ایک سب پانی، دید و دل عذاب ہیں دونوں۔ تو میرے نزدیک یہ شعر میر کے اس تصور بیگانگی کی جینیسس کی ایک ریفرنس، ایک حوالہ پیش کرتا ہے۔ شروع کرتا ہوں جناب عالی کہ تصور بیگانگی میر کی تخلیقی ویژن و وجدان اور ان کے شعری حسن و کمال میں مرکزی، بلکہ یوں بھی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ نقطۂ ارتکاز کا حکم رکھتا ہے۔ یہ تصور میر کے شعری سروکار میں بیگانگی کو محض ایک موضوع پر محمول کیا جانا بحث طلب ہے۔ ویسے میر کے کسی بھی شعر کو یا کسی بھی رجحان کو ہمیشہ تکثیریت کے پہلو میں ہی بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ اکائی کی شکل عطا کرنا اس شعر کو یا میر کے فن کو مسلوب کرنا ہے، اس کو صلیب پر لٹکا دینا ہے۔ حتمیت میر کے شعر ہی نہیں، کسی بھی فن پارے کی موت کا سبب ہوتی ہے۔ حتمیت، فائنالٹی، فکسٹی جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ تصور عشق بیگانگی عشق ہی کی طرح میر کی شاعری میں ایک غالب رجحان ہے۔ یہ کثیر الجہات تجربہ بھی ہے، واردات قلبی بھی ہے اور جمالیاتی اظہار کا وسیلہ بھی ہے۔ یہ نقطۂ بیان قدر تفصیل طلب ہے، تاہم سیمینار کی وقتی تحدید کے پیش نظر اشارتاً یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ جبر و قہر اور حالات کی نامساعدت جن سے میر عہد طفولیت ہی سے نبرد آزما رہے اور انسانی عظمتوں کی بے حرمتی اور انسانی رشتوں کے ابتذال کو جن شدتوں کے ساتھ میر نے اپنے وجود کی گہرائیوں میں محسوس کیا، اسی تصور بیگانگی کی بیخ و بن فراہم کرتے ہیں، اس کا جواز بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ تصور میر کے باکمال شعری ڈسکورسز میں مانوی تکثیریت و تلازمات کے بے شمار امکانات روا ہی نہیں رکھتا، روا دوا بھی رکھتا ہے۔ کہیں یہ تصور علامت کی شکل میں ہویدا ہوتا ہے، تو کہیں استعارہ، تو کہیں راست اظہار کے شعری طریقہ کار میں۔ میر کے شعری مخاطبات میں یہ تصور آبجیکٹو کو ریلیٹو
بلکہ ایک غالب رجحان کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ میر کی شعریت اور بدیعات کے فنکارانہ تصرف اور حزنیہ تمطراق کی کوپلیں بھی اسی تصور کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ میر کے تصور عشق کی تہداریاں اور ترہداریاں بھی اسی سے معمور ہیں۔ میرے نزدیک میر کی دیوانگی بھی اپنی تہنشین معنویت میں بیگانگی ہی کو منتج ہے۔ تو عرض ہے جناب علی اس کے جواب میں کہ عشق بہر صورت مغایرت، دوری، فاصلوں کی نفی کرتا ہے، فاصلوں کی تحلیل اور ہم آہنگی وہ ہم آمیزی پر حجت کرتا ہے۔ کہ تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، یہ عشق کا مقصود نظر ہے۔ من تو شدم تو من شدی، تو تن شدم من تن شدم تو جا شدی، تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ اس میں کچھ صحیح ہو سکتا کرنا۔ حسن کی سحر انگیزیوں اور عشق کی لذت آمیز اذیتوں کے عظیم الشان ڈسکورس کے باوسط میر کا اتنا ہی عظیم الشان ڈسکورس آدمی کی غیر مختتم تلاش ہے، یا اس تلاش سے معنون ہے۔ عصر رواں میں آدمی خود اور خود نگری سے بیگانہ ہو چکا ہے۔ آدمی اور آدمی کے درمیان کوئی ربط ہے تو وہ ہے طلب آشنائی کا، وہ ربط و ضبط نہیں جو زندگی کی معنویت میں رنگ آمیزی کرتا ہے۔ میر کا شعر دیکھیے کہ اس بت کدے میں معنی کا کس سے کرے سوال، آدم نہیں ہے صورت آدم بہت ہے، آدم نہیں ہے صورت آدم بہت ہے۔ یہ دوسرا ہی شعر دیکھیے گا کہ کہاں ہے آدمی عالم میں پیدا خدائی صدقے کی انسان پر، کہاں ہے آدمی عالم میں پیدا خدائی صدقے کی انسان پر۔ بیگانگی کے ہزار ہاں رنگ کے میر کے شعری متن، معنوی کثیر رنگی، تخیل کی رفت، فکر کی ہماگیریت اور فن کی کرشمہ سازی پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ خدائے سخن ہی کا کرشمہ ہو سکتا ہے۔ اعتراف یہاں موجود ہے جناب علی۔ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں۔ انسانی رشتوں کی پیچیدگیوں پر ایک ایسا ڈسکورس ہے کہ اہل نقد و نظر اور پروفیسرز صدیوں تک اس کی توضیحات سے نبرداز نہ ہوتے رہیں۔ دیکھیے گا وابین میں وجہ اور نہیں معلوم، ہم، تم، جہاں، وہاں، یہ سارے الفاظ کا تصرف تضادات، تنسیخ اور تنبیہ کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو آج بھی عہد رواں میں جاری و ساری ہے۔ کل ہی جانکی پرساد شرما جی نے بتایا کہ میر ہندی شاعری میں کس طرح موجود ہیں اور کن شدتوں کے ساتھ موجود ہیں، اور مستقبل میں بھی رہیں گے، کیونکہ یہ تصور اجنبیت یا بیگانگی انسانی فطرت سے راست تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیے گا میر کے اشعار کی کاسے چشم لے کے چوں نرگس، کاسے چشم لے کے چوں نرگس، ہم نے دیدار کی گدائی کی۔ یہ سرگشتہ رہا اس چمن میں، یہ سرگشتہ جب رہا اس چمن میں، برنگ صبا جستجو تھی کسو کی، دمے مرگ دشوار دی جان ان نے، مگر میر کو آرزو تھی کسو کی۔ حیر بیگان، میر کا لہجہ ملاحظہ فرمائیے گا استاد محترم کہ حیر بیگانگی کبھو ان نے ہے کہ حیر بیگانگی کبھو ان نے نہ کہا یہ کہ آشنا ہے یہ، دل چاہے مل کسو سے یا سب سے تو جدا رہ، پر ہو سکے تو پیارے دل کا آشنا رہ۔ بیگانگی کے دوسرے رنگ دو چار اشعار میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ دیکھیے
اجنبیت اور بیگانگی سارے عالم پہ طاری ہے. اور یہ شعر کا تو کوئی جواب ہی نہیں. رہی نہ گفتہ میرے دل میں رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستاں میری، نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زباں میری. یہ دیکھیے گا کہ گرچہ کب دیکھتے ہو، گرچہ کب دیکھتے ہو پر دیکھو، آرزو ہے کہ تم ادھر دیکھو. گر ز خود رفتہ ہیں تیرے نزدیک، اپنی تو یادگار ہیں ہم بھی. دیکھ تو دل سے جان سے اٹھتا ہے میرے نزدیک. اجنبیت کے یعنی انسانی اجنبیت کا ایک نوحہ ہے. دیکھ تو دل کی جان سے اٹھتا ہے یہ دعا. یہ تمام غزل کی بحث ہے. لیکن اس تصور کی شدت محسوس کرنا چاہیں تو میری درخواست ہے کہ اس شعر پر توجہ دیں اور اس حالت پر ذرا لمحہ بھر توقف کر کے سوچیں کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں. حالت کس طرح کی سی ہے. کاسے سر کو لیے مانگتا دیدار پھرے، میر وہ جان سے بیزار گدا میں ہی ہوں. بیار شہر دل کا ویران ہو رہا ہے، دکھائی دے جہاں تک ویران ہو رہا ہے. تصور بیگانگی کا شاعرانہ انضمام، تصور بیگانگی کے شاعرانہ انضمام کا اہم ترین وصف یہ ہے کہ اس کے عین مناسب تلفیظ کی در و بست، صوتیات کا خلاقانہ تصرف اور شعری بیانیہ کا سحر انگیز آہنگ نہ صرف یہ کہ میر کی فنکارانہ عظمت بلکہ ان کے فیوچرسٹک ویژن کی دلیلیں بھی فراہم کرتا ہے. بڑی شاعری اپنے عصر کی ثقافتی، احساسی و جمالیاتی دستاویز ہی نہیں ہوتی، مستقبل کے ارتعاشات کو سائزموگراف کی طرح فنکارانہ دسترت کے ساتھ ریکارڈ بھی کرتی چلتی ہے. سائزموگراف وہ آلہ ہوتا ہے جو زلزلہ کہیں بھی آنے والے ہو تو اس کا ارتعاش، اس کے ٹریمرز زمین کے اندر میلوں دور سے محسوس کرتا ہے. تو میر کی شاعری مستقبل کو اس طرح سے محسوس کرتی رہی، جس کا ایک واضح ثبوت کل جانکی پرساد جی کا وہ بیان بھی تھا کہ جس کا بات کر چکا ہوں کہ میر ہندی، مراٹھی اور یہاں تک کہ انگریزی شاعری میں بھی کئی جگہ جو ان کی شاعری جو ترجموں کے توسط سے پہنچی وہاں موجود ہے. اس کا وقت نہیں، ورنہ وہ مثالیں بھی میں پیش کرتا اس وقت. بڑی شاعری یا بڑے فنکار کے ہاں وقت کے تسلسل میں شگاف واقع نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ بڑا فنکار اپنے فن اور تفکر کی بساط پر زمانوں کی پوزیشنز بدلتا رہتا ہے، تاہم وقت کے تہنشین منطقی اور فلسفیانہ ربط و ضبط کی کمپلیکسٹی فنکار کے تئیں گہری دھند میں ہوتی ہے اور کہیں روز روشن کی طرح عیاں بھی ہوتی ہے اس کے لیے. بیگانگی اس اعلیٰ ترین تصور کی مثال ہے، فنکارانہ تصرف کی مثال ہے. میر کی وفات کے بعد دیکھیے گا کیسے وہ تصور ڈیولپ ہوتا ہے، اس تصور کی ارتقا جو میر کے ہاں 300 سال پہلے ہمیں نظر آتی ہے. میر کی وفات کے نصف صدی سے زیادہ عرصے کے بعد میر کا تصور بیگانگی جرمن فلسفی کارل مارکس کے فلسفہ اشتراکیت یا سرمایہ دارانہ نظام کے استبداد کی نفی میں ایک باضابطہ فلسفے کی شکل میں رونما ہوا. سرمایہ دارانہ نظام کی استحصال، استبداد اور حق تلفی سے پیدا شدہ مزدور طبقے کی ناگفتہ صورتحال کو مارکس نے بیگانگی قرار دیا، جس کا انگریزی میں ترجمہ ایلینیشن ہوا. اور مارکس ایلینیشن کے پس پردہ معاشی تحرک کی توجیہات فراہم کرتا ہے. یہی تصور بیگانگی یعنی ایلینیشن مختلف شکلوں میں تمام یورپی، امریکی اور خود جدید اردو ادب پر آسمان کی طرح محیط نظر آتا ہے. انسانی وجود اور وجودیت کے مسائل کامیوں، سارٹر، کافکا، ایلیٹ کے ڈسکورسز لا حاصلی اور لا یانیت پر مبنی تخلیقی اور انتقادی مخاطبات راست یا بلا واسطہ
اسی تصور بیگانگی کی توسیع و توثیق فراہم کرتے ہیں۔ میر کے اس تصور بیگانگی کا فیض بر صغیر کی اردو شاعری میں نون میم راشد اور فیض سے ہوتا ہوا ہنوز جاری و ساری ہے۔ مزید برآں میر کے اشعار میں عصر رواں کے اہم ترین دانشورانہ ڈسکورسز، اور وہ ڈسکورسز دیکھیے گا، سیاسی، ثقافتی، نو آبادیاتی، حتیٰ کہ ادبی نظریات اور گزشتہ صدی کے نظریات، مثلا فلسفہ وجودیت اور لایانیت کی پیش سایہ افغانی بھی ہمیں میر کی شاعری میں نظر آتی ہے، اسی تصور کے توسط سے۔ ان تصور کے نقطۂ نظر بیگانہ، اب ان نظریات کو دیکھیں، آج کل 20ویں اور 21ویں صدی کے سارے انٹلیکچوئل دانشورانہ جتنے مخاطبات ہیں یا دنیا میں جتنے نظریات ہیں، وہ ان کی بنیاد ہے غیر، وہ بیگانہ۔ سارے نظریات، وہ نوآبادی نظریات ہو، تانیثیت کے نظریات ہوں، یا وہ نسلی نظریات ہوں، ثقافتی فوقیت سے متعلق یعنی کلچرل سپریمیسی کے متعلق جتنے بھی نظریات آج دنیا میں موجود ہیں، اس کی بنیاد بھی ہمیں میر کے ہاں نظر آتی ہے 300 سال پہلے۔ اور یہ نہیں کہ میر کے ہاں یہ خشک فلسفیانہ بیان ہے، یہ تصور میر کی رنگی نوائی میں ڈھلتا جاتا ہے۔ غالب نے اس کی یعنی شعر کے شاعری کے دوسرے پہلو کی بڑی تعریف کی ایک لفظ میں، وہ ہے رنگی نوائی۔ ایک تو یہ کہ شاعر دیدہ بھی نہ ہے نا، کیا ہے، چہرے نظم حکومت، یہ شاعر رنگی نوا ہے دیدہ بینائے قوم، مبتلائے درد ہو کوئی وضو ہوتی، ہاں مبتلائے درد ہو کوئی وضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے۔ یہ ہمدردی جو ہے میر بیگانگی کے توسط سے اس کو انڈرسکور کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ کچھ اشعار، وہ دی ادر وہ غیر اجنبی، دل کی آبادی کی اس حد تک، دل کی آبادی کی اس حد ہے خرابی کہ نہ پوچھ، جانا جاتا ہے کہ اس راہ سے لشکر گزرا۔ یا جن بلاؤں کو میر سنتے تھے ان کو اس روزگار میں دیکھا۔ یا کنٹسٹیشنز کی جتنی تھیوریز ہیں میر کے صرف 2 اشعار میں دیکھیے گا جو بیگانگی مرکوز ہیں، کہ سر اٹھاتے ہی ہو گئے پامال، سبزۂ نو دمیدہ کے مانند، ہم گرفتار حال ہیں اپنے طائرے پر بریدہ کی مانند۔ اب ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ آج کی سیاسی صورتحال اور میر کے تصور بیگانگی میں جو ربط و ضبط ہے وہ ناگزیر ہے۔ ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ میر کیسے یہ سب کچھ سوچ سکتے تھے اس وقت، اور وہ بھی صرف ایک استعارے کے توسط سے بیگا۔ عصر رواں کی سیاسی سفلہ فروری، فسطائیت اور جبر و تشدد کی نشو و نما بھی اسی تصور کی تشہیر و ترویج کا توسط سے کی جا رہی ہے۔ اس کی میں ہلکی سی وضاحت کر دوں کہ آج کے سیاسی معاملات اگر آپ دیکھیں دنیا بھر میں، تو یہ بیگانگی کو جو ہے نا نصب کیا جا رہا ہے، تہ نشین کیا جا رہا ہے ذہنوں میں، وہ ہندو، وہ مسلمان، وہ سکھ، وہ عیسائی، وہ کرسچن، وہ جیو، اس طرح کے تفریقات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اسی تصور کے توسط سے فوقیت و ثقافتی آمریت کا جنون روز افزوں شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ جرمن ماہر نفسیات اور سوشل سائنٹسٹ ولہم رائک کے مطابق اس فسطائیت کی نفسیات بھی تصور بیگانگی سے جنم لیتی ہے۔ اس کی کتاب کا عنوان ہے ماس سائیکالوجی آف فاسزم، اجتماعی فسطائی نفسیات، جس کا ذکر میر نے جس طرح کیا ہے اور کتنا آسان ہے، دیکھ لیجئے۔ منصور کی حقیقت تم نے سنی ہی ہوگی، منصور کی حقیقت تم نے سنی ہی ہوگی، حق جو کہے ہے اس کو یہاں دار کھینچتے ہیں، حق جو کہے ہے اس کو یہاں دار کھینچتے ہیں۔ اچھا، عقلیت پر ایک بڑا مخاطبہ ہے میر کا،
دیکھیے گا، مجھے اس کی وضاحت کی قطعی ضرورت نہیں. ولے گنہگار ہم ہی ہیں کہ جنہیں کہتے ہیں، ثابت کیجئے اپنے آپ کو کہ یو بلانگ ٹو دس. ولے گنہگار ہم ہی ہیں کہ جنہیں کہتے ہیں عاشق زار چمن مرغ گرفتار چمن. یعنی جو گرفتار چمن ہے، عاشق زار چمن ہے، اس کو اپنا استناد فراہم کرنا. وہ اجنبی ہے، آج ثابت کر کہ تو عاشق زار چمن ہے، تو گرفتار چمن ہے. عہد روا میں دوسرا یہ کہ مذہب جو ہے اس دور میں تفریق و تضادات کی سب سے بڑی وجہ ہے. بر صغیر ہی نہیں، ساری دنیا میں یہ مسئلہ جو ہے نا بڑا تکلیف دہ ہے، روح فرسا مسئلہ. میر کا سیدھا سا شعر دیکھیے کہ میر کے ایک ہی شعر کہوں گا، ویسے تو 50 شعر ہے، کہ میر کے دین ہو مذہب کو پوچھتے کیا ہو، اب ان نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا. یہ تو ایک شعر ہے جو اکثر لوگ جانتے ہیں. اس شعر پر کم نظر پڑتی ہے کہ دیر و حرم سے گزرے اب دل ہے گھر ہمارا. دیر و حرم سے گزرے اب دل ہے گھر ہمارا، ہے ختم اس آبلے پر سیر و سفر ہمارا. اس پہلو کو اور ایک اور فکر انگیز رخ ملاحظہ فرمائی. بلا تفریق، اس پر توجہ چاہوں گا میں حضرات کی، کہ بلا تفریق مذہب انسانی معصیت، یعنی ہم سبھی گنہگار ہیں، انسانی معصیت ایک مسلمہ حقیقت ہے. میر کا طریق ہم آہنگی دیدنی ہے، ہم آہنگی دیدنی ہے. ہم مذنبوں کے بیچ، ہم گنہگاروں کے بیچ، ہم مذنبوں کے بیچ کرم سے ہے گفتگو، مذکور ذکر یا نہیں صوم و صلات کا. یہ بات تھی ان کی میر کی. میر انسانی وجود اور اس وجود کی تہدار دو ہی پیراگراف ہیں، پیچیدگیوں کو ان کے اسباب و علل اور کائناتی وجود کے تناظر میں نظم کرتے ہیں. ذات و حیات اور کائنات خالق کی تثلیث کے اس زاویے میں کوئی مغایرت واقع نہیں ہوتی، کوئی اجنبیت یا کوئی بیگانگی نہیں ہے میر کے پاس. یہی وجہ ہے کہ بے پناہ گریا اور شرر بیز آہ کے باوجود میر کے کلام میں قنوتیت کی رمق بھی نظر نہیں آتی. آپ نے بہت صحیح کہا کہ وہ خود قنوتی ہیں جو میر میں قنوتیت تلاش کرتے ہیں. جی ہاں، کہ ہر جی حیات کا ہے سبب، جو حیات کا نکلے ہے جی اسی کے لیے کائنات کا. رکھیو قدم سنبھال کے تو جانتا نہیں، مانند نقش پا سر راہ کون ہے. یہ دیکھیے گا یہاں جو نو نہال آتا ہے اس کائنات میں، جی میں کیا کیا خیال آتا ہے. آخری شعر یہ ہے کہ بذات ہے جہان میں موجود ہر جگہ، ہے دید چشم دل کہ کھلے عین ذات کا. کہ چشم عین ذات کا، عین ذات اپنے وسیع مفہوم میں میر کی شعری کائنات کا ایک اہم مقصود نظر ہے. اور اسی معنی میں میر کا شعر بتدریج تغیر پذیر تاریخ سے ہم آمیز ہو کر اسٹیفن گریٹ بلاٹ کے لفظوں میں موسیقیت آمیز مطابقت اور احساس تحیر خلق کرتا ہے. اس ذات کی تلاش مسلسل جو بیگانگی کی مختلف شکلوں کے ہجوم میں گم ہو گئی ہے، وہ ذات جو عصر رواں کی ریزہ ریزہ بکھری ہوئی ذات، یک بوتی ذات، یک رخی ذات نہ ہو، منتو کے چکرویو میں گم گشتہ شناخت نہ ہو، جو صارفیت، لذت کوشی اور نرگیسیت کی مریض ذات نہ ہو، ایسی ذات جو بیگانگی کی نفی کی تجسیم ہو. کیونکہ اخلاقی معاشرتی اعتبار سے صحت مند افراد ہی صحت مند معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں. میر کی شاعری میں صفات حمیدہ سے متصف آدمی ذات گرچہ نایاب نہیں قرار دی گئی، مگر سہل الحصول بھی نہیں.
نفسیاتی معاشرتی اخلاقی اور روحانی بیگانگی، اس پر غور کیجئے گا، نفسیاتی معاشرتی اخلاقی اور روحانی بیگانگی ایک ایسی وبا ہے جس سے ساری دنیا میں کوئی محفوظ نہیں، ساری فضا زہر آلود ہے۔ یہ میر کا شعر اپنی تمام تر عشوہ ترازیوں اور فریب کاریوں کے ساتھ اسی وبا، اسی دیوانگی کی نفی سے معنون ہے، اور یہ نفی اپنے حتمی معنی میں تریاق صفت ہے۔ اور اس پر اس کا اپنے اس حجت کو ختم کرتا ہوں کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اور میر کے تصور فن میں یہ ذات، یہ آدمی استحلال پذیر ہے، استحلال پذیر ہے۔ شعر ہے میر کا کہ، اور اس کے مصرع ثانی پر غور کیجئے گا کہ ہے مستحل خاک سے اجزائے نو خطاں، ہے مستحل خاک سے اجزائے نو خطاں، کیا سہل ہے زمین سے نکلنا نبات کا۔ بہت بہت شکریہ۔